لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ اس بات پر چاروں ائمہ متفق ہیں، اختلاف نہیں ہے کہ حضور کا گستاخ واجب القتل ہے، اگرچہ وہ کافر ہو اور اگر وہ کلمہ پڑھنے کے بعد توہین رسالت کرے اور توہین رسالت سے وہ کافر اور مرتد ہو جائے، دونوں صورتوں میں وہ واجب القتل ہے۔ کتاب الخراج میں قاضی ابو یوسف علیہ الرحمہ نے تو یہاں تک لکھا، آپ فرماتے ہیں کہ وہ توبہ بھی کرے تو اس کی توبہ نہیں مانی جائے گی۔ اس کی وجہ اس لیے کہ یہ حقوق اللہ سے نہیں ہے، حقوق العباد سے ہے، یعنی کسی شخص کو، کسی عدالت کو اور کسی تنظیم کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ گستاخ رسول کو معاف کرے۔ حضور کا اپنا حق ہے، حضور خود معاف کریں تو کریں، لیکن حضور آپ تو اس دنیا سے چلے گئے، اپنی زندگی میں حضور نے معاف بھی کیا ہے اور سزا بھی دلوائی ہے۔ دونوں مثالیں موجود ہیں، پتھر مارنے والوں کو اور گلے میں کپڑا ڈالنے والوں کو، اوجڑیاں پھینکنے والوں کو، جان کے دشمنوں کو، گالیاں دینے والوں کو حضور نے کہا ہے لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ چلے جاؤ، تم آزاد ہو۔ آج میں وہی کہوں گا جو حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا۔ یہ بھی ایک منظر ہے، اور دوسرا منظر یہ بھی ہے، اسی فتح مکہ کے موقع پہ جو لوگ حضور کی حجب کہا کرتے تھے، ابن خطل، اس کی لونڈیا جو ہے وہ فرتنا اور ارنب اور قرینہ، یہ جتنی بھی یہ تھیں، اور اس کے علاوہ کتنے لوگ تھے جن کا حضور نے نام لے کر کہا، ان میں کعب بن زہیر بھی تھا جو بعد میں معاف کر دیا گیا۔ حضور نے سخت حکم دیا، جو ہاتھ کھڑے کر لے معاف کر دینا، دروازہ بند کر لے معاف کر دینا، ابو سفیان کے گھر چلا جائے معاف کر دینا، حرم میں آ جائے معاف کر دینا، اسلحہ پھینک دے معاف کر دینا، امان مانگ لے امان دے دینا۔ لیکن یہ لوگ جو ہیں یہ اگر کعبے کی دیواروں سے بھی چمٹ جائیں وہاں بھی قتل کر دینا، اتنا سخت فتویٰ دیا۔ اور ابن خطل کو صحابہ نے دیکھا کہ وہ دیوار کعبہ کے ساتھ چمٹا ہوا ہے اور پردے کے اندر ہے، تو عرض کی حضور یہ ابن خطل چمٹا ہوا ہے، تو فرمایا اس کو یہی قتل کر، اور اس کو چاہے زمزم اور مقام ابراہیم کے درمیان جو جگہ ہے وہاں قتل کر دیا گیا۔ اس ناپاک کے گندے خون سے حرم کو بچا لیا جاتا اور مسجد سے باہر جا کے قتل کیا جاتا، یہاں کیوں مارا گیا؟ دنیا کو بتلانا مقصود تھا، گستاخ رسول چند سانسوں کی مہلت کا روادار بھی نہیں ہے، جہاں ملے اسے وہی قتل کر، اس کی لونڈیوں کو بھی قتل کر دیا گیا۔ ایک بات نہیں، پھر بعد میں اسلام لے آئے۔ کعب بن زہیر کے بارے میں کہا من لقی منکم کعب بن زہیر فلیقتلہ، جس کو کعب بن زہیر ملے چھوڑے نہ جائے، اس کو قتل کر۔ کعب بن زہیر بھاگ گیا طائف، بھائی نے اس کو خبر پہنچائی تو بچ نہیں سکے گا، کہاں کہاں چھپے گا، جگہ جگہ تو حضور کے غلام رہتے ہیں، گلی گلی میری یاد بچھی ہے، پیارے رستہ دیکھ کے چل، مجھ سے اتنی وحشت ہے تو میری حدوں سے دور نکل، کدھر جائے؟ تو کعب بن مالک رات کے اندھیرے میں چھپ کے آ گیا، حضور سے نے حرم میں بیٹھے تھے، پاس آ کے کہتا ہے حضور اگر کعب کو ڈھونڈ لائیں تو معاف کر دو گے؟ حضور مسکرا کے کہا کعب تو آج گیا جا، میں نے معاف کر دیا۔ اب عرض کرتا ہے حضور جس زبان سے آپ کی حجب کیا کرتا تھا اجازت چاہتا اس سے آپ کی نعت پڑھو۔ فرمایا ٹھہر جو ذرا ممبر بچھا لینے تھا، ممبر کے بچ گیا، لوگ آگے، اب کعب ممبر پر بیٹھتا کہتا کہ اتیت عند رسول اللہ معتذرا والعذر عند رسول اللہ مقبول، ان الرسول لنور یستضاء به مہند سیف من سیوف الہند مسلول۔ اللہ کہتا ہے لوگوں میں آیا تھا معافی کے لیے، یہاں آ کر پتا چلا نبی تو ہے ہی بڑا بندہ نواز۔ اللہ اکبر۔ پھر کیا کہتا ہے ان الرسول لنور، بے شک اللہ کا نبی نور ہے، یستضاء به مہند، جس سے پورا زمانہ چمک رہا ہے، سیف من سیوف اللہ مسلول، ہندوستان کے لوہے کی تلواروں میں سے ایک تنی ہوئی تلوار ہے۔ حضور فرمایا باقی ٹھیک ہے تمہارا، لیکن مجھے سیوف الہند نہ کہو، من سیوف اللہ کہو، میں اللہ کی تلوار۔ اللہ اکبر۔ تو حضور نے اپنے دشمنوں کو معاف بھی کیا ہے، اپنے دشمنوں کو سزا بھی دلوائی ہے۔ ابن خطل کی مثال ہے، کعب بن اشرف کی مثال ہے، اور اس کے علاوہ کئی مثالیں زمانہ نبوی کے اندر کہ حضور نے خود کہا کون میری طرف سے فلاں کی خبر لے گا، ایسا ہوا ہے۔ تو یہ اختیار مجھے بھی ہے، آپ کو بھی ہے، ہم اپنے دشمن کو چاہے معاف کر دیں اور چاہے اس کو سزا دے دیں۔ آج لوگ کہتے ہیں حضور نے تو چادریں بچھائی ہیں، بیٹے کے قاتل کے پاؤں تلے بچھانا چادر تیری جواں مردی کا پتہ چلے۔ اپنے قاتل کو، اپنے دشمن کو، اپنے گستاخ کو معاف کرنا اور بات ہے، اور محبوب کے دشمن کو معاف کرنا اور بات ہے، اس میں فرق ہے۔ اگر کالج کے پرنسپل کی توہین کر دے تو دو طالب علم جا کے تھانے صلح کرائیں گے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ان کا حق ہی نہیں ہے، گستاخی ہے اللہ کے رسول کی، اور بندے کہہ رہے ہیں کہ چلو جی صلح کر لیں، ہم کون ہیں صلح کرنے والے؟
ہاں حضور اپنی ذات کے حوالے سے خود مختار ہے، جو چاہیں معاف کر دے، حضور نے معاف بھی کیا، سزا دے حضور نے سزا بھی دی ہے، لیکن حضور کے وصال کے بعد امت کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ معافی دے۔ اور کتاب الخراج کے اندر حضرت قاضی ابو یوسف کا قول میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ وہ توبہ بھی کرے تو توبہ قبول نہیں ہوگی، اور جن لوگوں نے کہا اس کی توبہ قبول ہوگی تو انہوں نے اس معنی میں یہ بات کہی ہے کہ وہ سچی توبہ کرے، سزا اس کو پھر بھی دی جائے، اس کا گناہ معاف ہو سکتا ہے سچی توبہ سے، لیکن اس کی یہ جو سزا ہے قتل اس کو کرنا، یہ پھر بھی نہیں ٹلے گا۔ جس طرح کوئی شادی شدہ زانی زنا کرتا ہے تو اس کو حد شریعت نافذ اس کے اوپر کی جاتی ہے، تو اس وقت وہ توبہ بھی کر لے تو حد بھی لگ گئی اور توبہ بھی اس نے کر لی تو وہ گناہ سے پاک ہو گیا، دنیا کی نظروں میں پاک ہو گیا، دیانتاً بھی اور شریعتاً دونوں طرح وہ پاک ہو گیا۔ اس طرح اگر کوئی سچے دل سے توبہ کر لے، اسلام لے آئے کہ ساتھ ساتھ اس کو جو ہے وہ حداً قتل کیا جائے گا، لیکن اس کا گناہ معاف ہو سکتا ہے کیونکہ اس نے سچے دل سے توبہ کی ہے۔ یہ جنہوں نے توبہ کا قول کیا انہوں نے اس معنی میں کیا ہے، نہ یہ ہے کہ جو مرضی گستاخ رسول کرتا رہے اور جب اس کے ٹکٹکی پہ باندھنے لگے تو پھر وہ توبہ کر لے، یہ تو دروازہ کھولنے والی بات ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ امت کا شروع سے مزاج رہا ہے، اور چاروں ائمہ اس سے متفق ہیں کہ حضور علیہ السلام کے گستاخ کی سزا قتل ہی ہے۔ یہ میرا عنوان نہیں ہے، یہ ایک الگ مضمون ہے، لیکن اس عنوان کے ساتھ یہ بات میں نے کرنی ہے کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ حضور کے ناموس کی حفاظت کریں، وہ عوامی لوگ ہوں، وہ علماء ہوں، وہ حکمران ہوں، یہ ان کی ذمہ داری ہے، ہر دور میں ان کی ذمہ داری رہی ہے۔ حضور کی آبرو کائنات کا سب سے قیمتی اثاثہ ہے، اور یہ ہمارا امتحان ہے، حضور کا امتحان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے بھی محبوب کے گستاخوں کو جو ہے وہ دو ٹوک سنائی۔ ابو جہل ابو لہب نے کہا تبًا لک ھنالک سائر الیوم لہذا جمعتنا، تو فوراً تازیانہ ہے تبت یدا ابی لہب وتب، تیرے دونوں ٹوٹ جائیں، تجھے یہ جرأت کیسے ہوئی کہ میرے محبوب کے بارے میں ایسی نازیبہ بات کہے؟ اور ولید بن مغیرہ نے حضور کو مجنون کہہ دیا، اللہ نے کتنی گنوان، حماز مشاء بنمیم مناع للخیر، کتنا کچھ سنا ہے، اور آخر میں فرمایا اتلم بعد ذالک زمیم، محبوب یہ ہے ہی حرام زادہ۔ اللہ کسی کے راز فاش نہیں کیا کرتا، لیکن جو پھر مصطفیٰ کو بھونکنے لگے اللہ پھر اسے رسوا کر دیتا ہے۔ اور کتب میں آتا ہے، تفاسیر میں لکھا ہے، وہ اپنی ماں کے سر پہ تلوار لے کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا کہ سچ بتا، میرے اندر جو باقی عیب گنوائے ہیں وہ سارے میرے اندر ہیں، یہ راز تیرے پاس ہے، تو سچ بتا۔ یہ کہا ہے کہ اتلم بعد ذالک زنیم، یہ زنا کی پیداوار ہے، سچ بتا۔ اس نے کہا اسے چھیڑا کیوں تھا؟ اب رسوا تو ہونا تھا تو نے۔ اور اس نے کہا کہ تیرا باپ جو تھا وہ تو اس قابل ہی نہیں تھا، اور جائیداد بہت ساری تھی، پھر مجھے ایک چرواہے سے منہ کالا کرنا پڑا تو اس کی اولاد ہے۔ رسوا کر کے رکھ دیا، قرآن میں رسوا کر کے رکھ دیا اللہ تعالیٰ نے شخص کو جس نے حضور کو مجنون کہا۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون، محبوب تو مجنون نہیں ہے، تیرا تو خلق ہی بڑا عظیم ہے۔ کس منہ سے اس نے بات کی جو زمانے کو عقل و دانش سکھانے آیا ہے، بھلا وہ مجنون ہو سکتا ہے؟ اور اللہ نے ساری چیزیں کھول کے سامنے رکھی۔ قرآن مجید میں آپ کئی مقامات آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے معاف نہیں کیا حضور کے گستاخ۔ اللہ اکبر، ام جمیل اگر کانٹے بچھاتی تھی تو پھر کہا کہ یہ کھجور کی رسی سے ہی مرے، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ آس بن وائل نے جب حضور کے دو فرزند انتقال کرے، ایک مکے میں اور ایک مدینہ شریف، انہوں نے کہا کہ معاذ اللہ اب تک ہو گئے، اولاد نرینہ نہیں رہی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ کوثر نازل کی، انا آتیناک الکوثر، محبوب ہم نے تو تمہیں کوثر دیا۔ کوثر کے کئی مفاہیم ہیں، امام رازی نے تقریباً اس کے 20 معنی لکھے ہیں، لیکن یہاں ایک معنی یہ بھی بیان کیا ہے کہ کوثر کا معنی اولاد کثیر ہے۔ اس نے کہا تھا کہ آپ کی اولاد نہیں، اللہ کہتا محبوب جتنی اولاد تیری ہے کسی اور کی ہو ہی نہیں سکتی، ہم نے تمہیں کوثر دیا۔ اولاد اس لیے ہوتی ہے نا کہ باپ کا نام باقی رہے۔ آج ممبر و محراب پہ بھی حضور کا نام ہے، غاروں اور پہاڑوں پہ بھی حضور کا نام ہے، کائنات کے کونے کونے اور گوشے گوشے میں حضور کا نام ہے۔ وہ شخص جو چاند پہ گیا تھا نا، اس نے پھر ملک و ملک سیر کی تھی، رات کے پچھلے پہر کو مصر میں اترا، اور رات کو جب مسجدوں سے اذان گونجنے لگی تو وہ باہر ہوٹل کی لابی میں ٹہلنے لگا بے تابانہ انداز میں۔ کسی نے کہا مسٹر کیا پرابلم ہے؟ کہا مجھے بتاؤ میں زمین پہ ہوں یا پھر چاند پہ آ گیا ہوں؟ لوگوں نے کہا کیا ہوا ہے؟ کہا جب چاند پہ تھا اس وقت بھی یہ آوازیں آتی تھی، زمین پہ آیا ہوں پھر بھی یہ آوازیں آ رہی ہیں۔ کیا ہی شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے، ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے، گلی گلی میری یاد بچھی ہے۔
پیارے رستہ دیکھ کے چل، مجھ سے اتنی وحشت ہے تو میری حدوں سے دور نکل۔ تو کائنات کا کوئی گوشہ کوئی کونا ایسا نہیں جہاں حضور کا ذکر نہ۔ اللہ کہتا ہے محبوب جتنی اولاد تیری ہے اتنی کسی کی بھی نہیں۔ اور یہ جو کہہ رہا ہے ان شان آقا والا ابتر، یہ تیرا دشمن جو ہے یہ بے اولاد ہو۔ اچھا یہاں ایک بڑی خوبصورت بات، اور وہ یہ اللہ کہے ابتر اور اس کے چاروں بیٹے زندہ رہیں۔ اللہ کہے محبوب جس نے تجھے ابتر کہا یہ ابتر ہے۔ ابتر ہوتا ہے جس کی اولاد نرینہ نہ ہو۔ اللہ کہتا ہے محبوب یہ ابتر ہے جو تیرا دشمن ہے، ان شان آقا والا ابتر، لیکن اس کے چاروں بیٹے زندہ رہے مرے نہیں۔ اور اللہ کہے ابتر، میں اگر بد دعا دوں گا تو وہ بد دعا ہوگی، اور اللہ جو فرمائے گا وہ تقدیر کا فیصلہ ہوگا۔ اللہ کہے ابتر اور اس کے چاروں بیٹے زندہ رہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ اولاد اس لیے ہوتی ہے کہ نفع، اور اس کے چاروں بیٹے تھے تو زندہ، لیکن چاروں بیٹے کلمہ پڑھ کے محمد عربی کے غلام بن گئے۔ اس نے حضور کو ابتر کہا تھا، اللہ نے کہا محبوب دیکھ تیری شان ہے، بیٹے اس کے ہیں گیت تیرے گائیں گے۔ یہ ابتر ہے، تو ابتر نہیں ہے، یہ ابتر ہے۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کی ناموس کا دفاع کیا۔ صحابہ کی زندگیاں دیکھ لیں، حضرت عمر فاروق کا طریقہ دیکھ لیں، تلوار نیام سے نکالتے تھے یا نہیں نکالتے؟ یہ ذمہ داری ہے امت کی۔ جب ایک یہودی اور ایک منافق دونوں کا آپس میں جھگڑا ہو گیا، فیصلہ حضور کے پاس آیا، دلائل سنے، میرٹ پہ فیصلہ کیا۔ سچا یہودی تھا، کہا تو سچا ہے، فیصلہ تیرے حق میں۔ واپس پلٹے، اس نے کہا مجھے فیصلہ منظور نہیں، حضرت عمر کے پاس جانا ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ اس کا خیال تھا وہ کافروں کے بارے میں بڑے سخت ہے، جب سنیں کہ میں مومن ہوں یہ کافر ہے اور یہودی ہے تو سنتے ہی میرے حق میں فیصلہ دے دیں گے۔ حاضر ہوئے، دروازہ کھٹکھٹایا، آپ تشریف لائے، کیا ماجرا ہے؟ کہا جی اس کا میرا جھگڑا، میرے دلائل یہ ہیں۔ کہا میاں تم دلائل دو۔ کہا میری صرف ایک ہی دلیل ہے کہ اس مقدمے کا فیصلہ تمہارے نبی میرے حق میں کر چکے ہیں۔ آپ نے اس منافق سے کہا واقعی؟ کہا ہاں۔ کہا ٹھہرو میں بھی ابھی کرتا ہوں۔ اندر گئے، واپس آئے تو ہاتھ میں تلوار تھی، اور اس منافق کا سر توڑتے ہوئے کہا ہاذا عقدی لمن لم یرض بقضاء اللہ ورسولہ، جو اللہ اس کے رسول کے فیصلے کو نہیں مانتا عمر کی تلوار اس کا ایسے ہی فیصلہ کرتی۔ مدینے میں شور مچ گیا، عمر نے ایک مومن کو قتل کر دیا۔ وہ جلوس لے کر خاندان والے حضور کی بارگاہ میں گئے، احتجاجی جلوس نکالا تھا کہ عمر سے قصاص لیا جائے۔ انہوں نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا، فرمایا بلاؤ عمر کو۔ حضرت عمر فاروق بلوائے گئے، ابھی پہنچے نہیں تھے جبریل پہلے آ گئے۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، محبوب مجھے تیرے رب کی قسم، مجھے تیرے رب کی قسم، حضرت غور تو کیجیے، اللہ کہتا محبوب تیرے رب کی قسم۔ اللہ کو بھی اس پہ ناز ہے کہ میں محبوب کا رب ہوں۔ فلا وربک، یہ نہیں کہا مجھے میری قسم، یہ بھی نہیں کہا مجھے میری قسم، کہا مجھے تیرے رب کی قسم۔ یار خدا کو ناز ہے کہ میں مصطفیٰ کا رب ہوں، ہمیں ناز نہ ہو کہ ہم نبی کی امتی ہیں۔ فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے، ہمیں ناز اس پر ہم حضور کے امتی۔ نبیوں نے تو آرزو کی ہیں یا اللہ اس نبی کی امت سے ہو جائے، 12 نبیوں نے آرزو کی۔ حضرت عیسیٰ اپنی قوم کو کہہ رہے ہیں لوگوں میں جا رہا ہوں، میرے بعد اب وہی آئے گا، چلو نام بھی بتا دیتا ہوں، مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، نام احمد ہوگا۔ ایک حواری اٹھ کے کھڑا ہو گیا، حضرت جس کے قصیدے آپ پڑھ رہے ہیں کیا وہ آپ سے بھی افضل ہوگا؟ حیرت سے پوچھتے ہیں، ہر امتی کا خیال ہے کہ میرے نبی سے افضل کون ہو سکتا ہے؟ ایک مرید سوچتا ہے میرے پیر سے بہتر کون ہو سکتا ہے، ایک شاگرد سوچتا ہے میرے استاد سے بہتر کون ہو سکتا ہے، ایک کارکن سوچتا ہے میرے لیڈر سے بہتر کون ہو سکتا ہے، ایک بیٹا سوچتا ہے کہ میرے باپ سے بہتر کون ہو سکتا ہے، امتی سوچتا ہے میرے نبی سے بہتر کون ہو سکتا ہے۔ وہ تو بدبخت ہے جو نبی بھی مانتا ہے عیب بھی نکالتا ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جہاں محبت ہو وہاں عیب نظر آئے۔ محبوباں تے نکتہ چینی جڑا کرن تو باز نہیں آਉਂدا، اصل منافق جانی اس نو وہ جھوٹے پیار جتاوندا۔ سانو دسیا عشق دے مفتی جڑا مڑ مڑ پیا فرماوندا، آزم جتھے دل لگ جاوے اوتے عیب نظر نہیں آندا۔